बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1976 में कायम होने वाला ये इदारा अकादमी अदबियात पाकिस्तान सेक्टर H8 में यहाँ पर कायम दायम है और अदब की खिदमत कर रहा है। आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर जाके यहाँ पर इस इदारे के जो मुंतज़िम हैं उनसे बात करते हैं और इदारे के बारे में मालूमात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल इस इदारे के सुल्तान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है कि आप इस इदारे में तशरीफ़ लाए। सर बस काइंडली थोड़ा सा हमें इस इदारे के बारे में मालूमात फराहम करें ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके क्या आप यहाँ पर अदब के सिलसिले में काम हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। अकादमी अदबियात पाकिस्तान एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करते हैं और इस इदारे का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान के अदब की तरवीज और उसका फ़रोग़ है। पाकिस्तान के अदब से हमारी ये मुराद है कि पाकिस्तान में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं और उन तमाम ज़बानों में जितना भी अदब तख्लीक किया जाता है उस अदब को कौमी सतह पर उसको उजागर करना और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तानी अदब की शनाख्त है उसको मुस्तहकम करने के लिए काविशें करना, तो ये अकादमी अदबियात पाकिस्तान का काम है। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों मैंने विज़िट किया था नेशनल बुक फाउंडेशन का, और उसमें और आपके इदारे में क्या फ़र्क है सर? नेशनल बुक फाउंडेशन वाले वैसे ख़ुद अपने इदारे के बारे में ज़ाहिर है बेहतर बता सकेंगे, और वो भी एक हमारा बड़ा अहम कौमी इदारा है। वो किताबें छापते हैं मुख्तलिफ़ नोइयत की। उसमें अदब के मुतालिक भी किताबें हो सकती हैं, दूसरे मज़ामीन पे भी हो सकती हैं, तारीख़ से, साइंस से, समाज के दूसरे मौज़ूआत पे। हम सिर्फ अदब पे काम करते हैं और फिर हम सिर्फ किताबें नहीं छापते। हमारा जो स्कोप है वो ज़ाहिर है कि इससे बहुत मुख्तलिफ है और निस्बतन वसी है कि हम अदब की तरवीज के लिए, पाकिस्तानी अदब की तरवीज के लिए हम मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ करते हैं। तकरीबात मुनक़िद करवाते हैं, हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हमारे MOUs हैं जिसके ज़रिए हम पाकिस्तानी अदब को की तरवीज के लिए काम करते हैं। हम अदबी इनामात और एज़ाज़ात देते हैं मुख्तलिफ आला अदब तख्लीक करने वालों को। तो इस तरह से हमारी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी नोयत काफ़ी मुख्तलिफ। और तहकीक के काम पर भी आप प्रमोशन करते हैं? जी बिल्कुल, टास्किंग करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इस मौजू पर किताबें लिखी जाए। जी हाँ, यानी हमारी जो पब्लिकेशन कमेटी है या हमारी रिसर्च कमेटी है वो पहले ये तय करती है कि जी किस मौजू पे, अदब के किस मौजू पे या किस शख्सियत पे तहकीक करने की ज़रूरत है। तो जब वो फैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ मौजू पे तहकीक होनी चाहिए, तो फिर वो ये देखते हैं कि इस मौजू पे कौन तहकीक कर सकता है। तो जो फिर माकूल शख्स उस कमेटी को लगे उनको फिर ये काम तफवीज़ किया जाता है कि जी आप इस मौजू के ऊपर तहकीक करें, और फिर अकादमी अदबियात पाकिस्तान उस तहकीक को शाया करती है। मौजूदा दौर के हवाले से सर थोड़ा सा बताएं। AI का दौर है, कंप्यूटर आ गए, निज़ाम एकदम से चेंज होता जा रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, किताब से दूरी होती जा रही है, तो इसमें क्या आप के पास? इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमें और हम जैसे दूसरे इदारों को इन्हें अपना कोई एंटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनसे स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। हमें अपने जो मुस्बत और उम्दा मकासद हैं, जो कौमी मकासद हैं, उन मकासद के हुसूल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमने अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने ये किताबों को इस तरह से प्रिंट फॉर्म में शाया करने के साथ साथ इनको ई-बुक की सूरत में लॉन्च करने का भी फ़ैसला किया, और हमारी वेबसाइट पे कई हमारी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं ई-बुक्स की सूरत में, और साथ साथ हम ऑडियो बुक्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो हमने ऑडियो बुक्स का भी प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि अगर कोई शख्स उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, मसलन वो ड्राइव कर रहा है और वो चाहता है कि वो कोई तामीरी एक्टिविटी भी साथ साथ करे, तो वो उस किताब को अपनी ऑडियो पे सुन सकता है। या आप वर्जिश कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो या ऐसे लोग जो बसारत की नेमत से मारूम हैं वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं हमारी ऑडियो बुक कंटिन्यूसली वो सुन के, तो वो उसको सुन के तो उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा सर, वो मुतबादल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सिस्टम में आपकी बुक लॉन्च हुई है, वहाँ किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जैसे आम शख्स, अच्छा जो रीडर है, वो इस तरह किताब पकड़ के जब पढ़ता है तो उसका अपना एक मज़ा है या उसको एक आदत पड़ चुकी है, तो क्या वो उसका मुतबादल बन सकती हैं ये चीज़ें? जी देखिए, जिस तरह से हमने हमेशा किताब के साथ अपना रब्त हमारी जनरेशन ने या आपकी जनरेशन ने रखा, शायद अगली जनरेशन में ये स्कीम बदल जाए। अच्छा। जाहिर है हमें तो उसी तरह से लुत्फ़ आता है कि जब तक किताब हाथ में ना हो
اور ہم وہ اس صفحے کو چھونا اور دیکھیں صفحے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لینا، پھر کتاب کو سرہانے کے قریب رکھ تھوڑی بہت مارکنگ کر لینا، اس کو سرہانے کے قریب رکھ کے سو جانا، صبح اٹھنا تو دیکھنا کہ میں نے رات کو کتنی کتاب پڑھ لی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارا ایک رومانس اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ یہ رومانس اس طرح آگے نہ چلے، لیکن کتاب کو باقی رہنا چاہیے. اگر کتاب پرنٹ فارم میں نہ بھی ہو اور کتاب الیکٹرانک میڈیا کی کسی اور فارم میں ہو تو اس کو ہمیں ویلکم کہنا چاہیے، اس کو اپنی توانائی سمجھنا چاہیے، اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. بس اس کی یہ شرط ضرور ہے کہ جب موبائل پہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ پڑھتے ہیں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ بھٹک جائے گی. تو ساتھ آپ کا کوئی ٹیلی فون آ گیا، کوئی میسج آ گیا، آپ ادھر چلے گئے، اور جب آپ اپنی توجہ مرتکز کر کے کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ظاہر ہے پھر ایک توجہ سے کیا ہوا کام اور بغیر توجہ کے کیے ہوئے کام میں فرق تو ہوتا ہے. اچھا سر، یہ جو اچھا لکھنے والے ہیں یا جن کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا اقدامات ہیں آپ کے ادارے؟ ہم ایوارڈز مختلف دیتے ہیں جی. پاکستان اکادمی ادبیات جو ہے یہ 21 مختلف ایوارڈ ہر سال، یعنی 21 بہترین کتابوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جو مختلف کیٹیگریز میں ہیں. مثلا اردو زبان میں ہیں تو اردو زبان میں شاعری کا علیحدہ ہے، نثر کا علیحدہ ہے، پھر نثر میں تخلیقی نثر کا علیحدہ ہے، تحقیقی نثر کا علیحدہ، افسانوی کا اور غیر افسانوی کا بھی اب ہم علیحدہ علیحدہ ایوارڈز کرنے جا رہے ہیں. اور اس طرح سے دوسری زبانیں ہیں پاکستان کی، جیسے براہوی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، ہندکو ہے، پشتو ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سب زبانوں میں بھی ہم ایوارڈز دیتے ہیں. یہ 21 مختلف قومی ادبی ایوارڈ ہیں جو بہترین کتاب پہ دیے جاتے ہیں اور یہ سالانہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک ایوارڈ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے موقر اور معتبر ادبی ایوارڈ ہے، اسے کہتے ہیں کمال فن ایوارڈ، جو کہ کسی شخص کو اس کی زندگی بھر کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے صلے میں عطا کیا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہائی پاورڈ، بہت سینئر لوگوں کی ایک جیوری ہوتی ہے جو اس کا فیصلہ کرتی ہے. اچھا سر، کچھ تھوڑا سا پیغام دینا چاہیں گے آپ کے حوالے سے، میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کس طرح کتاب سے دلچسپی برقرار رہے، یا ادب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور حاضر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فوائد حاصل ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، ان کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تعداد لوگوں کی کتاب سے دور ہو گئی ہے. یہ تو نہیں کہ بہت بڑی تعداد، لیکن ایک ریزنیبل تعداد. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ان سب چیزوں سے ایک مثبت طریقے سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور کتاب کے ساتھ جو اپنا ربط ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. کیونکہ بہرحال یہ کتاب ہی ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں علم اور دانائی اور دانش اور حکمت، یہ سب زینے آپ کتاب ہی کے ذریعے طے کر سکتے ہیں. یہاں پر سر ایک آڈیٹوریم بھی میں نے سنا ہے، اور جو لوگ کتاب لکھتے ہیں ان کے لیے کیا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے یہاں پر بک لانچ کے سلسلے میں، یہ سرمنی کرنے چاہیں تو؟ جی، ہمارے پاس کانفرنس ہال ہے، وہاں ہماری اپنی بھی سرمنیز چلتی ہیں. آڈیٹوریم بھی ہے، آڈیٹوریم ہم رینٹ پہ دیتے ہیں. جو کانفرنس ہال ہے وہ ادبی تنظیموں کو ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایک ادبی ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ وہ بک لانچ ہو، وہ کسی بھی طرح کی کوئی ادبی کوئی پروگرام، کوئی تقریب ہو سکتی ہے. مثلا وہ مشاعرہ ہو سکتا ہے، وہ نثر پاروں کی جو ریسیٹیشن ہے تحت اللفظ وہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی کوئی ادبی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی کنڈولنس سرمنی یا کسی بھی طرح کی کوئی ادبی تقریب ہو سکتی ہے. اور جو ہمارا ادارہ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پاکستانی ادب کی ترویج کریں. اور وہ جو ادبی تقریب ہے وہ کسی بھی پاکستانی زبان میں ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم صرف قومی زبان اردو میں ہی کرتے، تمام ہماری جو زبانیں ہیں ہم انہیں پاکستانی زبانیں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان کو ایکولی قابل عزت و احترام سمجھتے ہیں. تو کسی بھی زبان میں اگر ادب تخلیق کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے ہمارے ادارے کی خدمات حاضر ہیں. یہ ہماری لائبریری ہے اکیڈمی کی، اپنی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی، احمد فراز لائبریری اس کو نام دیا گیا ہے. اس کا نام ان کی فوتگی کے بعد پاکستانی جتنے بھی قومی زبان کے ساتھ دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں، پشتو، پنجابی، سرائکی، ہندکو، بلوچی، براوی، وہ ان کی کتابیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہمارے ایک سیل ہے ایوارڈ سیکشن. ٹھیک ہے. ایوارڈ سیکشن میں ہم لوگ منگواتے ہیں 4 کتابیں، جو کہ ہمارا جو اس کا ذخیرے کا جو ان پٹ ہے وہ ہمارا ایوارڈ سیکشن. وہاں جو کتابیں آتی ہیں ہر سال ایوارڈ کے لیے آتی ہیں، وہ پھر ایوارڈ جو جاتی ہیں اپنا ان کے پاس ججز کے پاس، جب یہ ججز سے کتابیں واپس آتی ہیں نمبر شمبر لگ کے جو بھی ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا اناؤنس ہوتا ہے. جب اناؤنس ہو جائے بیسٹ کتابوں کا
پاکستانی لینگویج کی، تو وہ پھر کتابیں ہمارے پاس یہاں آتی ہیں. تو ٹھیک. اس طرح ہمارے پاس جب ٹائٹل کریں تو ہم کوئی 35,000 ہے، لیکن اگر بک کی اب تعداد گنے تو 70 پلس ہے. اچھا سر، میں نے نیشنل لائبریری میں گیا تھا اور دوسرے جگہ پر بھی گیا تو وہاں پر اسپیشل کارنرز بنے ہوئے ہیں. دبئی کا کارنر ہے، ترکی کا کارنر ہے، ازبکستان اور انڈونیشیا، ملیشیا. ہمارے بھی کیا اس طرح اپنے ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے روابط ہیں یا ان سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اس طرح کا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اکادمی ادبیات پاکستان نے تو باقاعدہ مفاہمتی یادداشتیں یعنی میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ہوئے ہیں اچھا. مختلف ممالک کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، ہمارے ادارے کا مقصد پاکستانی ادب کی ترویج ہے، تو وہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو پاکستان میں اچھا لکھنے والے ہیں ان کی کتابوں کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ہم ترجمہ کروا کے شائع کرائیں. نہ صرف یہ کہ ہم خود اپنے اچھے اور بڑے جو لکھاری ہیں ان کی کتابوں کے انگریزی تراجم کر کے خود شائع کرتے ہیں، بلکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہوں. تو مثال کے طور پہ ابھی ہمارا چائنا کے ساتھ ایک MOU ہے، اور چائنا نے ہماری 5 کتابیں چھاپی، ہم نے جو انہیں دی، اور پھر انہوں نے اپنی 5 کتابیں چینی زبان کی دیں جن کو ہم نے اپنی اردو میں چھاپا. تو اس طرح سے ہماری ایگریمنٹس ہیں کہ ہم متعلقہ ملک کی جو کتابیں ہیں ان کے وہ اپنی زبان میں ان کے تراجم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمارے جو پاکستان کے رائٹرز ہیں ان کی کتابوں کے اپنی زبانوں میں. تو جس سے جو پاکستانی ادیب ہے اور پاکستانی رائٹر ہے اسے دنیا کی سطح پہ شناخت ایک میسر آتی ہے، اور پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے دکھانے کا موقع ملتا ہے ہمیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ. اور ادب کے بارے میں مفید باتیں بتائیں. ناظرین، میرا یہ سفر ہے جو کتاب سے دوستی کا، کتاب سے دلچسپی کا، جاری رہے گا. پہلے میں نے آپ کو نیشنل لائبریری کا وزٹ کرایا، پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن کا وزٹ کرایا، آج میں یہاں اکادمی ادبیات میں موجود ہوں. سر کا بہت شکریہ، انہوں نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی. اور یہ سفر میرے ساتھ جاری رہے گا. اسی صورت میں جاری رہ سکتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی بھی شخص اگر کتاب آپ کے جاننے والا لکھنا چاہتا ہے اس کے میرا نمبر ضرور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور کسی نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے تو اس کی ریکمنڈیشن کے لیے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا. یہ سفر میرا اور آپ کا جاری رہنا چاہیے معاشرے میں اصلاح کے لیے اور معاشرے میں ایک نرم رویہ اختیار کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، اور یہ اکادمی کا تعارف نامہ اور اکادمی کا خبر نامہ یہ میں اکادمی کی طرف سے آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. اس میں ہمارا تعارف اور تفصیلات موجود ہیں. جی سر، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ. بہت شکریہ.